السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ میں باپ بننے کی صلاحیت نہ تھی، مگر میں نے سارا الزام اپنی بیوی پر ڈال دیا اور اماں نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور اپنی بھانجی سے میری دوسری شادی کروا دی۔ میرے ہاں 3 اولاد پیدا ہو گئیں۔ مجھے کسی پل چین نہ تھا، بیوی پر شک کرنے لگا۔ ایک دن بازار میں پہلے بیوی ملی تو بولی، سچ جاننا چاہتے ہو تو آج رات میرے گھر آنا۔ میں سب سے چھپ کر پہلی بیوی کے گھر چلا گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بے تابی سے ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ میرے اندر ایک ایسی آگ جل رہی تھی جس کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ آس پاس جتنے بھی افراد موجود تھے وہ سبھی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر میں کسی کو کیا بتاتا کہ میری بیوی اندر ہسپتال میں تھی۔ وہ تیسری بار حاملہ تھی اور آج اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے پر میں اسے ہسپتال لے کر آیا تھا، مگر میرے چہرے پر ایسی ہنگی طاری تھی کہ میری جیسے دنیا اجڑنے والی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد نرس باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس نے مجھے ننھے سے کمبل میں لپٹا ہوا ایک وجود لا کر تھما دیا۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے، آپ کی بیوی بالکل خیریت سے ہے۔ نرس کی بات سنتے ہی میرا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے میرا سارا لہو نچڑ گیا ہو۔ میں نے ایک ساخت نگاہ اپنی گود میں موجود اس بچے پر ڈالی۔ نرس مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید میرے تاثرات دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک گئی تھی۔ کیا بات ہے کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہسپتال میں تو جن کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ مٹھائیاں بانٹتے نہیں تھکتے، مگر آپ کے چہرے کو تو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو کوئی خوشی ہی نہیں۔ نرس منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ جو کچھ میرے اندر تھا اگر میں اس نرس کو بتا دیتا تو شاید وہ بھی صدمے سے پاگل ہو جاتی۔ بچے کو دیکھ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میری ساس دائیں جانب کھڑی تھی۔ انہوں نے بھی جلدی سے بچہ میری گود سے لے لیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سرمد، تم ایسا کرو گھر چلے جاؤ۔ شاید ان کو میرے چہرے سے کچھ اندازہ ہو گیا۔ میں نے شکر کیا اور بیوی کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس کا چہرہ دیکھنے کی ہمت تو میرے اندر تھی ہی نہیں۔ پورے گھر پہ سناٹا چھایا تھا۔ میرے پہلے والے دونوں بچے میری بیوی اپنے میکے بھجوا دیے تھے، اس لیے مجھے ان کی کوئی ٹینشن نہ تھی۔ جو کچھ آج ہوا اس کے بعد میں اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرا دھیان آج سے 7 سال پہلے کے واقعے کی جانب بھٹک گیا جنہوں نے مجھے آج اس نہج پر پہنچا دیا تھا۔ ان دنوں میں نیا کالج سے فارغ ہوا تھا۔ جوانی کے دن تھے اور کچھ باپ کے پیسے کا اثر کہ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا کرتا۔ دوستوں نے مری جانے کا پروگرام بنایا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے بھی اماں سے ذکر کر دیا، پاگل ہے کیا، اگلے ہفتے تیری شادی ہے اور تو مری جا رہا ہے، اب اپنی بیوی کو لے کر ہی گھومنے پھرنے چلے جانا۔ بھلا دوستوں کے ساتھ شادی سے 1 ہفتہ پہلے کون جاتا ہے؟ اماں نے مجھے ڈانٹا لیکن میں نے منہ بنا دیا۔ مجھے اپنی زور زبردستی کی شادی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی اور ویسے بھی میں اپنی زندگی خود انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں اپنے دوستوں کے ساتھ مری چلا گیا۔ مری کی خوبصورت فضاؤں میں دن رات گھومتے پھرتے ہم نے جی بھر کے انجوائے کیا۔ جیب میں پیسہ تھا اور صحت قابل رشک تھی کہ مجھے دنیا اپنے قدموں تلے نظر آتی تھی۔ مری آئے ہوئے ہمیں تیسرا روز تھا جب میرے دوست میرے کمرے میں آئے۔ ارے یار تو ادھر بیٹھا ہے، جلدی چل، پیچھے پہاڑیوں میں ایک جنگل ہے جو اوپر کو جاتا ہے، بڑا ہی خوبصورت جنگل ہے۔ ویسے تو ٹور گائیڈ نے اس طرف جانے کو منع کر دیا تھا لیکن وہ ہم کیا ہی جو کسی کی بات مان جائیں۔ میرے دوست نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکا لگایا تو میں بھی خوشی سے اچھل پڑا۔ ایسے چھپے ہوئے راستے تلاش کرنے کا تو مجھے بھی شوق تھا۔ رات ہونے والی تھی، دوست مجھے آوازیں دے رہے تھے اور میں اپنے جوتے تلاش کر رہا تھا جنہیں آج واپس آنے کے بعد نہ جانے میں نے کہاں اتار دیا تھا۔ ارے آجا یار، دیر مت کر، میرے دوست نے آواز لگائی تو جھنجھلا کر میں نے ایک نسبتاً
ہلکا سا جوتا پہن لیا جو میں اپنے گھر سے ساتھ صرف اس لیے لایا تھا کہ ہوٹل کے کمرے کے اندر پہن سکوں۔ لیکن میرے جوتے دیکھ کر میرے دوستوں کو تعجب تو ہوا، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا۔ ارے میں مضبوط ہوں، ان جوتوں کے ساتھ بھی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ ہم چاروں دوست کمروں سے نکل کر باہر آئے اور ہوٹل کی پچھلی سمت واقعی ایک پہاڑی کے اوپر بل کھاتا ہوا جنگل تھا جو اوپر مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر ادھر سے نگاہ بچا کر ہم لوگ اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ میرے دوست ہنستے باتیں کرتے ہوئے آگے آگے چلتے جا رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرا جوتا مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ جنگل کی زمین ناہموار تھی، کانٹے اور پتھر میرے پیروں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن میرے دوستوں کو پتہ نہ چلے، اس لیے میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جنگل آگے مزید گھنا تھا، میرے پیروں میں پسینہ آنے لگا اور چپل میں بھی پیر سلپ ہونے لگا۔ کیا بات ہے سرمد، تو بوڑھا ہو گیا ہے کیا جو اتنا دھیرے دھیرے چل رہا ہے؟ میرے دوستوں نے پیچھے مڑ کر ایک زوردار نعرہ لگایا۔ مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ ارے بوڑھے ہوں میرے دشمن، ابھی دیکھنا میں تم لوگوں کو اپنی اصل طاقت دکھاتا ہوں، میں نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا اور جلدی سے 2 قدم چل کر ان سے آگے بڑھ گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ لوگ صرف ہنسی مذاق میں مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی تھی جس کے دوسری جانب گہری ڈھلان تھی۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ چپل پہلے ہی پسینے کی وجہ سے پھسلن کا شکار تھی۔ میرا پاؤں پھسلا اور میں ڈھلان سے نیچے گرتا چلا گیا۔ میرے یار دوست بھی گھبرا گئے، وہ تو صرف مجھے ڈرانا چاہتے تھے، مگر مجھے بری طرح سے درختوں سے ٹکراتا ہوا نیچے ڈھلان میں گرتا دیکھ ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بھی میرے پیچھے دوڑتے ہوئے نیچے آنے لگے، لیکن میری رفتار بہت زیادہ تھی۔ اونچے اونچے پتھر اور درخت مجھ سے ٹکراتے ہوئے میرا ہل ڈھلان میں لڑکتے اچانک ایک زوردار طریقے سے ایک بڑے سے پتھر سے جا کر ٹکرا دیا۔ پھر میرا پورا وجود اس پتھر سے جیسے ہی لگا، مجھے اپنے وجود میں عجیب سا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے کسی پہاڑ کے نیچے میرا وجود کچلا گیا ہو۔ سب سے زیادہ درد جسم کے نچلے حصے میں اٹھ رہا تھا۔ میرے لبوں سے چیخیں بلند ہوئی اور مجھے اپنے ہوش و حواس گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شاید رات کی تاریکی تھی یا میں بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ دوسری بار جب مجھے ہوش آیا میں ہسپتال کے بستر پر تھا۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میرے آس پاس دوستوں کے شرمندہ سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ میری دونوں ٹانگوں پر پلستر چڑھا ہوا تھا، مگر ایک اور ابھی ناقابل بیان تکلیف باقی تھی جو میرے برداشت سے باہر تھی۔ ڈاکٹر آیا، اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ میرے گھر والوں کو اطلاع دی جا چکی تھی، مگر میں بے چین تھا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کوئی انجیکشن لگا دے۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تکلیف تو ہوگی، پورا جسم شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، کئی نسیں کچلی گئی ہیں، 1 ہفتے تک تم صحیح ہو جاؤ گے۔ میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد تو میری شادی تھی، لیکن اسی پل میری نگاہ میرے والدین پر پڑی جو پریشان صورت لیے ہسپتال کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میری ماں نے مجھے چومنا شروع کر دیا اور ان میں سے کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ میرے والدین نے شادی آگے کر دی۔ میرے سسرال والے نیک اور شریف لوگ تھے، انہوں نے میری خراب طبیعت دیکھ کر اصرار نہ کیا، بلکہ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ چند مہینے گزرے تو میں بامشکل اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا سیکھا۔ سہارا لے کر میں نے چلنا شروع کر دیا تو میں نے دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ یہ ایک بدترین حادثہ تھا جس نے مجھے زندگی ویران کر ڈالی تھی، لیکن آخر کار میری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور میں چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا۔ گھر میں دوبارہ سے میری شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے اور میرے زمین قدم پر رکھنے کے ٹھیک 1 ماہ کے بعد امی میری دلہن کو بیاہ کر لے آئی۔ شادی کے روز میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ میری بیوی خاندان کی سب سے حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ سگڑ اور سلیقہ شعر لڑکی تھی بہت۔ اس نے آتے ہی جس طرح گھر کو سنبھالا، میں حیران و پریشان ہی رہ گیا۔
میری لاابالی فطرت تو حادثے کے بعد ہی بدل سی چکی تھی۔ میں اب دھیان سے ابا کے کاروبار کو سنبھال رہا تھا۔ گھر میں خوشیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ میں گھر آتا تو میری بیوی مجھے کھانے اور چائے کا پوچھتی اور میری اتنی خدمت کرتی کہ میں سرشار ہو جاتا۔ زندگی میں کوئی کمی نہ تھی، یہ میرا خیال تھا، کیونکہ اچانک ایک رات کھانے کی ٹیبل پر میں نے امی جان سے پوچھ لیا، کیا بات ہے امی، آج آپ بہت زیادہ چپ چاپ نظر آ رہی ہیں۔ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ امی جان نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہارے ساتھ آصفہ کے لڑکے کی شادی ہوئی تھی، آج اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، کچھ اندازہ بھی ہے؟ تم دونوں کی شادی کو 1 سال گزر چکا ہے، لیکن تم دونوں نے ابھی تک ہمیں کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، گھومنا پھرنا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ بچے کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے اب تم دونوں اپنی فیملی بڑھانے پر توجہ دو۔ امی جان کی بات پر میں نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کا رنگ شرم کے مارے سرخ پڑ رہا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا، لیکن میری ماں غلط سمجھ رہی تھی۔ ہم دونوں نے اولاد پیدا نہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ تو شاید اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ واقعی 1 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے۔ اب مجھے بھی انتظار رہنے لگا۔ میں ہر مہینے اپنی بیوی سے پوچھتا کیا کوئی امید لگی ہے، لیکن وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیتی تو میرا دل بھی بجھ کر رہ جاتا۔ ایک دن میں آفس گیا تو میرا دوست طلحہ سب کے لیے مٹھائی لے کر آیا تھا۔ میں بھی خوشی خوشی مٹھائی کھانے لگا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ مٹھائی کس چیز کی ہے تو وہ خوشی سے بولا، ارے یار، تیرا دوست باپ بن گیا ہے، بیٹا ہوا ہے میرے گھر، یقین نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی مجھے دے دی۔ وہ خوشی سے کہہ رہا تھا جبکہ مٹھائی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ اس کی شادی تو مجھ سے بھی 6 مہینے کے بعد ہوئی تھی، لیکن وہ آج باپ بننے کی نوید سنا رہا تھا۔ میں اس دن بوجھے دل کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس رات میں نے پہلی دفعہ اپنی بیوی سے ڈاکٹر کے پاس چلنے کی بات کی۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک تو میری جانب دیکھتی رہی اور پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سنیں، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں بانجھ ہوں یا میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا تو میں گنگ سا رہ گیا۔ ایسی سوچ تو میرے اندر تو نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ڈاکٹر کو چیک کروا لینے میں کیا حرج ہے۔ وہ کچھ دیر تو سوچتی رہی اور پھر بولی، میرے ایک رشتہ دار کی بہن ڈاکٹر ہے، بڑی قابل ہے، نمبر لے لیتی ہوں، کل اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کی بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ اگلے دن میں اور وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے، جنہیں کروا کر فی الحال میں اور میری بیوی گھر آ گئے۔ ٹیسٹوں کی رپورٹ کل لانی تھی۔ وہ میرے چہرے سے بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ ہم گھر آئے تو اماں کا موڈ خراب تھا۔ آج کل ویسے بھی ان کا مزاج تھوڑا اکھڑا اکھڑا ہی رہتا تھا۔ انہوں نے میری بیوی کو صاف نظر انداز کر دیا اور مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آج وہ رقیہ آئی ہوئی تھی۔ وہ بھی پوچھ رہی تھی کہ ابھی تک بہو کے گھر خوشخبری کیوں نہیں آئی۔ میں لوگوں کو جواب دے دے کر تھک ہار چکی ہوں۔ مجھے معاف کر دے بیٹا، نہ جانے میں کس لڑکی کو بیاہ کر لے آئی ہوں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو تیری زندگی برباد کرنے کی ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے امی کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے اور میں خود پریشان ہوا تھا، اٹھا تھا۔ ان کی بات نے مجھے اندر تک دہلا کے رکھ دیا، لیکن مجھے اپنی بیوی پر ترس آیا۔ بھلا وہ بیچاری مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم قرار دی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ٹیسٹ کی رپورٹس آ گئی۔ میری بیوی کے چہرے پر اس دن بڑی خوشی تھی۔ ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر وہ جلدی سے میرے پاس آئی۔ یہ دیکھیں، ساری رپورٹس میں لکھا ہے کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بہت جلد والدین بن جائیں گے۔ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ رپورٹس پکڑ کر میرے دل کو بھی ایک اطمینان سا ہوتا چلا گیا۔ میں نے ایک دفعہ پھر بےتابی سے دن کاٹنے شروع کر دیے۔ میری بیوی ایک دن چھوڑ کر ایک دن اپنے اس ڈاکٹر کے پاس لازمی چکر لگایا کرتی۔ مجھ سے زیادہ اولاد کے لیے تو شاید وہ خود کو بےتاب تھی۔ آفس میں بھی تمام لوگ مجھ سے پوچھنے لگے۔ وقت گزرتے گزرتے 2.5 سال کا عرصہ بیت چکا۔ ایک روز
میں کام سے گھر آیا تو بیوی ایک پانی سے بھری بوتل کے اندر کچھ ڈال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو سیما؟ میں نے پوچھا تو وہ کچھ یوں اچھلی جیسے پتہ نہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہوں۔ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ میں حیران ہوا، کچھ دیر تو مجھے دیکھتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے یہ کیسی آزمائش ہے، جب ماں اور باپ دونوں صحت مند ہیں اور ہم میں تو کوئی کمی نہیں، پھر ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے میں آج تعویذ والے بابے سے تعویذ لے کر آئی ہوں۔ اور وہ تو کہہ کر روتی ہوئی اندر چلی گئی، لیکن میں اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ بھلا یہ کس لیے تھا؟ ماں اور باپ دونوں ہی صحت مند تھے۔ میں نے آج تک اپنا چیک اپ نہ کروایا تھا۔ میں نے بے چینی سے چھت پر جال کر ٹہلنے لگا، ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکتے ہوئے مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ایک دفعہ مجھے بھی اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ بیوی نے تو 2.5 سالوں میں کئی ٹیسٹ اور رپورٹیں کروا لی تھیں، سب کے سب کلیئر تھے۔ نہ چاہتے ہوئے میں اگلے دن خاموشی سے اپنی بیوی کے اس رشتہ دار کے پاس چلا گیا جس کی بہن کے پاس میری بیوی اپنے آپ کو دکھایا کرتی تھی۔ وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میری رپورٹ کے متعلق وہ گھر میں کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھا، اس نے بغور میرا معائنہ کیا اور ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دے دیے، لیکن اس کے چہرے کے پیچھے پھیلی مایوسی مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر مجھے فون کر کے بلا لیا۔ آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے سرمد بھائی، ڈاکٹر نے کہا، اور میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا کچھ عرصے قبل مجھے کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ میرا دھیان اپنے مری والے حادثے کی طرف چلا گیا اور میں نے اسے سب بتا دیا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر سمجھنے والا تاثر پھیل گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے آپ کے اندر بہت کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا۔ آپ کے مردانہ خلیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اب باپ بننے کے قابل نہیں رہے۔ ڈاکٹر کی بات میرے سر پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ میں جلدی سے اسے اپنی رپورٹیں اٹھائے واپس آ گیا، لیکن آنے سے پہلے میں نے اسے سختی سے تاکید کی کہ وہ میری بیوی کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے، بلکہ اب تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کے رشتہ دار کے ڈاکٹر کے پاس کیوں چلا گیا تھا۔ دن گزرتے رہے اور 6 مہینے مزید گزر گئے۔ لوگوں نے سوال کر کر کے میری زندگی اجیرن کر دی۔ میری ماں دن رات میری بیوی کو اٹھتے بیٹھتے تانے دیا کرتی کہ میں نے اپنی نامردی والی بات سب سے یوں چھپائی کہ کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے سامنے میری بیوی آنسو بہاتی رہتی اور میری ماں اسے بانجھ کہتی، لیکن میں کبھی یہ سچ نہ اگلتا کہ کمی تو دراصل مجھ میں ہے۔ 3 مہینے کے بعد میری ماں کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں۔ میں جانتا تھا کہ دوسری تو کیا تیسری بھی کر لوں، شادی کروں تو بھی میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی، لیکن گھر میں روز بروز اس کی چیخ چیخ سے میں عاجز آ چکا تھا۔ میری بیوی بھی اب ہر وقت بجھی بجھی رہنے لگ گئی۔ تھک ہار کر ایک روز میں نے اسے طلاق دے دی۔ طلاق کا کاغذ ہاتھ میں تھامے وہ چند لمحے تک تو مجھے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ اماں ابا بلند آواز سے شکر کر رہے تھے کیونکہ بانجھ عورت سے ان کی جان چھوٹ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں پشیمان ہو رہا تھا، خود کو اپنے کام کاج میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو مجھے گھر میں غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ اماں کسی مہمان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی اور وہ مہمان جو تھا اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری سابقہ بیوی کی بہن تھی۔ اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل سی لڑکی بھی بیٹھی تھی، بمشکل سے 20-22 سال کی عمر۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں کیسے ان لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، لیکن میں سلام کر کے خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو اماں میرے کمرے میں آئی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اماں نے مجھے بتا دیا کہ میری سابقہ بیوی کی بہن آج ہمارے گھر اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دینا چاہتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے اسے کسی اور نے نہیں بلکہ میری سابقہ بیوی نے کہا ہے کہ ابا کی دولت اور جائیداد بھی اچھی خاصی تھی۔ ہم لوگ
شہر کے پوش علاقے میں رہا کرتے تھے۔ اماں کو تو لگ رہا تھا یہ سب کچھ دولت اور جائیداد کے چکر میں ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش تھی۔ انہیں بھلا کیا لینا دینا تھا؟ اس سب کے پیچھے کیا راز ہے؟ انہوں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جلد ہی وہ میری نئی بیوی رانی کو بیاہ کر لے آئی۔ اماں تو بہت خوش تھی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ میری شادی کا انجام بھی کیا ہوگا۔ سب گھر والے اولاد کا انتظار کریں گے اور آخر کچھ عرصے کے بعد وہ اس بیوی سے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ رانی کم عمر تھی اور حسین بھی، لیکن اسے میری خامی کا ابھی تک پتہ نہ تھا، اس لیے وہ مجھ پر محبت لٹایا کرتی۔ شادی کو 3 مہینے گزرے، مجھے دل سے کام پر جاتا اور اٹھتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آ جاتا۔ لیکن اس روز کچھ عجیب ہوا۔ میں واپس آیا تو دروازے پر اماں مٹھائی کا لڈو میرے منہ میں ٹھونس دیا۔ میں حیران رہ گیا، یہ کس خوشی میں اماں حد سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ارے ایسی خوشی میں جس کا انتظار برسوں سے ہے۔ تو باپ بننے والا ہے، تیری بیوی امید سے ہے، آج اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسے ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اماں کو یوں لگا جیسے میں خوشی سے اچھل پڑوں گا، لیکن میں تو وہیں بت بن کر کھڑا رہا تھا۔ مجھے اپنی خامی کا اچھے طریقے سے پتہ تھا۔ پھر میری بیوی حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ سامنے ہی رانی نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی، لیکن میرے وجود کو کیسے نے آری سے کاٹ دیا ہو۔ اگر وہ حاملہ تھی تو اس کا صاف مطلب تھا کہ اس کا کردار مشکوک تھا۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی، لیکن میں کسی منہ سے سب کو بتاتا؟ وہ تو نامرد تھا۔ یہ اولاد میری نہیں بلکہ کسی اور کی تھی۔ میں دل پر پتھر رکھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری ماں نے رانی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ 9 مہینے میرے گھر میں میری ہونے والی اولاد کی باتیں ہوتی رہیں، اور جب بھی میں اس کا ذکر سنتا مجھے یوں لگتا جیسے کسی نے مجھے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر جاتا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ رانی سے بات چیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ مجھے اس پر شدید طیش آتا تھا، لیکن میں اپنے منہ سے اپنی خامی کو کیسے بیان کرتا۔ آخر کو 9 مہینے گزرے اور رانی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ اسے ہاتھوں میں لے کر میں نے سوچتا رہا کہ کسی اور کی اولاد کو مجھے اپنا نام دے کر پالنا پڑے گا۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں خاموش ہو گیا۔ لیکن صرف 4 مہینے گزرے کہ رانی ایک دفعہ پھر حاملہ ہو گئی۔ اس دفعہ تو میرا جی چاہا کہ میں تھپڑوں سے اس کا منہ لال سرخ کر دوں اور اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دوں۔ میں اس سے ٹھیک سے بات بھی نہ کرتا، بچے کو بھی ٹھیک سے پیار نہ کرتا۔ سب گھر والے حیران و پریشان تھے، آخر مجھے ہو کیا رہا ہے؟ اور رانی بھی پریشان رہتی تھی، اور اسی پریشانی میں اس نے میری بیٹی کو جنم دیا۔ میں نے جیسے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا رانی مجھے دھوکہ دے کر کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات میں ہے، لیکن اگر میں اس کا راز کھولتا تو مجھے خود بھی شرمندہ ہونا پڑتا، اس لیے میں نے اب لب سی لیے۔ وہ تیسری بار حاملہ ہوئی تو مجھے خود سے شرم آنے لگی۔ وہ 9 مہینے میں نے کس طرح سے گزارے بس یہ میرا دل ہی جانتا تھا۔ اور آج 9 مہینے کے بعد میری بیوی نے ایک بار پھر بیٹے کو جنم دیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ میری بیوی بد کردار ہے، لیکن میری بھی پھر اور اس کے بچوں کا بھی پالنے پر مجبور تھا۔ شاید میں اس رات اپنی زندگی ہی ختم کر لیتا کہ اچانک میری جیب میں رکھا ہوا موبائل فون بجنے لگا۔ میں نے فون نکال کر نمبر دیکھا تو چونک گیا، وہ میری سابقہ بیوی کا نمبر تھا۔ طلاق کے بعد آج اس نے پہلی دفعہ مجھے فون کیا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے فون کان سے لگایا۔ وہ مجھے بچے کی مبارکباد دے رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ پر طنز کر رہی ہو، اور پھر میں چونکا، وہ مجھے اپنے گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں سرمت تم کیوں پریشان ہو، تمہاری پریشانی کا حل صرف میرے پاس ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور میں کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے گھر میں موجود تھا۔ وہ اپنی ماں کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ میں دستک دے کر اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر
کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے میرے دی جانے والی طلاق کا کوئی غم تھا۔ کیا بات ہے، تم اولاد کے لیے ترستے تھے، آج تمہارے 3 بچے ہو گئے، تب بھی تمہارے منہ پر 12 بج رہے ہیں۔ اس کی چبھتی ہوئی آواز میں نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں سچ کیا ہے، اس نے کہا تو میں نے چونک کر سر اٹھایا، لیکن اگلے ہی پل کمرے کے کھلنے کی کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، مگر میں ساکت تھا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈاکٹر تھا جس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا، میری بیوی کا رشتہ دار، لیکن وہ اس گھر میں کیا کر رہا تھا؟ میری بیوی اس سے بڑی بے تکلفی سے مل رہی تھی، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان نہ جانے کیسا رشتہ ہو۔ یقیناً تم ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر حیران ہو رہے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ میں شاید تمہیں یہ بات کبھی نہ بتاتی، لیکن مجھے تم پر ترس آتا ہے، مجھے میری بیوی کہہ رہی تھی، اور میں ساکت بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں اپنے اس کزن سے محبت کرتی تھی جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ لیکن ماں باپ نے تمہارا اعلیٰ سٹیٹس اور دولت کو دیکھتے ہوئے میری تم سے شادی کروا دی۔ شادی کے پہلے روز ہی میں نے عہد کر لیا تھا کہ اولاد پیدا نہیں کروں گی اور جلد ہی تم سے طلاق لے لوں گی۔ مجھے تمہاری صورت میں دیکھ کر شدید غصہ آیا تھا، کیونکہ تم ہی وہ شخص تھے جس کی وجہ سے میری محبت مجھ سے دور ہو گئی۔ تم لوگ اولاد کے لیے مچلنے لگے تو میں نے جان بوجھ کر اپنے اسے رشتہ دار ڈاکٹر کے پاس لے۔ وہ میری اور اپنے بھائی کی محبت سے واقف تھی، اس نے وہی کیا جو میں نے اس کو کہا۔ میں معنی حمل ادویات استعمال کیا کرتی، لیکن اس نے تمہیں نہیں بتایا، کہا کہ اللہ کی طرف سے اولاد بھی دیر ہے۔ مجھے پتہ تھا جلد یا بدیر تم کسی مردانہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جاؤ گے، اس لیے میں نے بہانے سے تمہیں اپنے کزن سے متعارف کروایا۔ جب تم اس سے ملے تو اس نے جان بوجھ کر کہا کہ تم باپ نہیں بن سکتے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے موجودہ بیوی سے جو تمہارے بچے ہیں وہ تمہارے نہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، وہ بچے تمہارے ہی ہیں۔ تم سے طلاق لینے کے بعد مجھے تم پر ترس آیا، تم امیر تھے اور اچھے اخلاق والے بھی، اس لیے میں نے اپنی بہن سے کہہ کر اس کی بیٹی کا رشتہ تم سے کروا دیا۔ اب تمہاری شادی کو کئی برس گزر چکے ہیں اور شاید تمہیں پتہ بھی نہیں کہ میں اور میرا کزن آپس میں شادی کر چکے ہیں، لیکن بس ایک کمی ہے، ہر طرح سے فٹ ہونے کے باوجود ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ شاید یہ سب اس لیے ہے کیونکہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ میری بیوی کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہونے لگی، جبکہ میں تو یوں کھڑا ہوا تھا جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ دونوں مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور انہیں یہی لگتا تھا کہ اگر انہیں معاف کر دوں گا تو ان کے ہاں اولاد ہو جائے گی، لیکن میں اپنے گزرے ہوئے بر کو یاد کر رہا تھا جن میں سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کتنا کچھ کیا تھا میں نے اپنی اس بیوی کے لیے، لیکن آخر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں، مگر میں سب کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ نفرت اور انتقام کا یہ تسلسل اگر چلتا رہتا تو نہ جانے کہاں جا پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی اور نیک بیوی دی تھی جو میرے نفرت بھرے رویے کے باوجود مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تھی۔ میرے 3 بچے تھے جو مجھے لگتا تھا کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے اپنی بیوی اور اس ڈاکٹر صاحب کو معاف کر دیا۔ کھلے دل سے جب میں واپس آیا تو میرے اوپر سے منو بوجھ ہٹ چکا تھا اور میں سیدھا ہسپتال چلا گیا، جہاں میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ چوم کر وعدہ کیا کہ اب میں تمہارا اور اپنے بچوں کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھوں گا، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی پھیل گئی تھی، اور مجھے بھی یوں لگا جیسے میں آج حسین زندگی ہو گئی ہو۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔